قائد اعظم نے برٹشرز کی حمایت کیوں کی؟ دوسری جنگ عظیم کے برصغیر پر کیا اثرات ہوئے؟ اٹلانٹک چارٹر کیا تھا اور کرپس مشن کی کیا شرائط تھی؟ ان تمام سوالات کے جوابات جانیں گے ہم آج کی انٹولڈ ہسٹری کی اس ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم سر۔ جناب وعلیکم السلام سر، آج ہماری انٹولڈ ہسٹری کی دوسری ایپیسوڈ ہے اور 1940 سے 1945 تک ہم نے ڈسکشن کرنی ہے اور بڑا اہم پیریڈ ہے، پاکستان بننے کے قریب ہے اور پاکستان کو آزادی ملنے والی ہے۔ سب سے پہلے ہم ڈسکشن کریں گے سر 1939 کی دوسری جنگ عظیم کی۔ گاندھی نے ڈکلائن کر دیا کہ بھائی ہم برٹشرز کی حمایت نہیں کریں گے، لیکن قائد اعظم نے برٹشرز کی حمایت کی۔ یہاں پر دو سوالات پیدا ہوتے ہیں، قائد اعظم نے برٹشرز کی حمایت کیوں کی اور آخر برٹشر کیوں مجبور تھے قائد اعظم کی حمایت کے لیے؟ ان سوالات کے جوابات بڑا سمپل اس کا جواب ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گاندھی نے برٹشرز کی سپورٹ ڈکلائن نہیں کی تھی، ان نے کہا جنگ میں ہم حصہ نہیں لیں گے، ٹھیک ہے، وہ جنگ کی حمایت ہم نہیں کریں گے۔ جنگ کی حمایت نہ کرنے کا مطلب تھا کہ جو برٹش امپائر اس وقت دوسری جنگ عظیم میں پوری طرح ملوث ہو چکا تھا تو اس کی سپورٹ نہیں ہوگی۔ انڈیا جو ہے وہ ایک تو برٹش امپائر کی جو ہے، جسے سونے کی چڑیا کہتے تھے نا، ایک تو پرسنل، ٹھیک ہے نا، لڑنے والے فوجی چاہیے تھے۔ پہلی جنگ عظیم میں بھی انڈیا کی بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی، ٹھیک ہے نا، اس حساب سے اب بھی اس کی ضرورت تھی۔ اور اس وقت تک برٹش امپائر جو ہے وہ تقریباً بینکرپٹ ہو چکا تھا، ٹھیک ہے نا، ان کو بہت سخت ضرورت تھی کہ انڈیا کی جو ویلتھ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بھی ان کو جو ہے نا سپورٹ ملے، اور وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کی طرف سے سپورٹ آئے، ٹھیک ہے نا، ایکسٹریکشن نہ ہو، لوگوں کی طرف سے سپورٹ آئے، ان کے لیڈرز کی طرف سے سپورٹ آئے۔ کانگریس نے اور گاندھی نے ریفیوز کیا۔ جناح صاحب کو انہوں نے بلایا دسمبر میں، ٹھیک ہے نا، 1939 میں، اور ان سے بات کی، کیونکہ زیادہ تر جو ایریاز تھے جہاں سے وہ کہتے ہیں مارشل ریسز تھی، پوٹوہار کا علاقہ تھا، فرنٹیئر کا علاقہ تھا، تو یہاں کے جو لوگ تھے وہ بیسکلی، کیونکہ 37 کے بعد جب الیکشن ہوا اور کچھ جو ہے وہ اثرات نظر آئے اس کے، تو یہاں پر کچھ لوگوں کو جو ہے نا وہ موومنٹ ایک شروع کی جا چکی تھی مسجد سے وہ موومنٹ شروع ہو چکی تھی، تو وہاں سے وہ سپورٹ کی بات ہے۔ تو جناح صاحب نے کوئڈ پرو کو انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں جو ہے مسلم میجورٹی ایریاز جو ہیں وہاں پر سیلف گورننس کا اختیار دیں، جو ان کی خواہش تھی، ٹھیک ہے نا۔ للنتگو نے وائسرائے جو تھا اس نے اگری کیا۔ اسی وجہ سے 1940 میں لاہور کی ریزولوشن جو ہے اس پہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ وہ لاہور کی ریزولوشن جو تھی وہ کوئی خاص کوئی اسپیشل کنونشن نہیں تھا، وہ مسلم لیگ کا سالانہ کنونشن تھا۔ اس دفعہ اس کو لاہور میں لایا گیا کیونکہ اب لاہور میں پنجاب میں، ٹھیک ہے نا، مسلم لیگ کی جو ہے وہ موومنٹ شروع ہو چکی تھی۔ سر یہاں پر کویسچن میرا یہ ہے کہ واٹ واز دا کریکٹ ڈیٹ آف لاہور ریزولوشن؟ اچھا، اس پہ ڈسکشن یہ کہ بکس میں بھی ہم نے پڑھا ہے، کے عزیز صاحب کی بک ہے، مرڈر ہسٹری بکس ہیں، جو بکس ہم نے پڑھی ہیں ان میں یہ آتا ہے کہ جو پاکستان کی قرارداد پیش ہوئی تھی اس کی ڈیٹ 24 بتاتا ہے، کوئی اور بتاتا ہے، جبکہ ہمیں 23 بتائی گئی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کریکٹ ڈیٹ کیا تھی؟ دیکھیے، کنونشن شروع ہوا 22 تاریخ کو، اور 22 تاریخ کو تقریباً شام کو شروع ہوا، لوگ اکٹھے ہو رہے تھے، جگہ جگہ سے آ رہے تھے، تو وہ وہاں سے وہ شروع ہوا۔ نواب ممدوٹ جو ہیں وہ ہوسٹ تھے، تو انہوں نے جو ہے نا انوگرل ایڈریس ایز اے ہوسٹ کیا، پھر اور لوگوں نے اسپیچز کی۔ پھر 23 تاریخ کو ریزولوشن 23 تاریخ کو ٹیبل کی گئی، ٹھیک ہے نا، وہاں پر مولوی فضل حق نے ٹیبل کی ریزولوشن۔ اس ریزولوشن پہ بھی سوالات ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا تھا، مسلم اسٹیٹ لکھا ہوا تھا یا اسٹیٹس لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ جو ہسٹورین ہے، اسکالرلی ہسٹورین وہ کہتے ہیں جی لفظ اسٹیٹس کا تھا، بعد میں کہا گیا وہ 41-42 تک وہ اسٹیٹس ہی رہا، وہ اسٹیٹس ہی رہا، اس کے بعد وہ اسٹیٹ ہوا، ٹھیک ہے نا، کہ جی جو کنڈیشنز
جو مسلم میجورٹی ایریاز ہیں ان کے ساتھ جو کنٹینیوس ایریاز ہیں دے شوڈ کانسٹیٹیوٹ، ٹھیک ہے نا، سیلف گورننگ اسٹیٹس، ٹھیک ہے نا. یہ اصل میں اس ریزولوشن میں وہ تھا. سر کویشچن میرا یہی تھا کہ واٹ واز دا ریئل ریزولوشن، کیا تھی قرارداد مقاصد اصل میں؟ یہی تھی کہ سیلف گورننس ہونی چاہیے ان مسلم میجورٹی ایریاز اور ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے ایریاز ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ بیسکلی پنجاب، سندھ، آپ کا فرنٹیئر، دوسری طرف چلے جائے بنگال، ٹھیک ہے نا. تو یہ انہی کی بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے نا. کچھ کیونکہ انڈیا میں پرنسلی اسٹیٹس تھیں، ٹھیک ہے نا، ایک بڑی اسٹیٹ نہیں تھی. ایک انڈیا ایک بہت بڑا ایک ملک نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. ملٹیپل اسٹیٹس تھیں، اسٹیٹس تھیں. حیدرآباد، جونا گڑھ، پارٹیشن کے بعد تک اسٹیٹس تھیں. پارٹیشن کے اس کے جو ڈاکیومنٹس تھے یا اس میں جو اگری ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ جو اسٹیٹس ہیں دے آر فری ٹو چوز کہ وہ کس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. وہ انڈیا کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں. اس لیے کشمیر کا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے نا. کشمیر کا جو راجا تھا وہ ہندو تھا اور میجورٹی جو تھی وہ مسلم تھی، ٹھیک ہے نا. تو وہاں پر اس نے جو ہے جب اس کو والا بھائی پٹیل نے کنونس کیا کہ وہ انڈیا جوائن کر لے تو وہاں سے ساری کانفلکٹ. سر صرف ایک کویشچن کر کے ہم 41 کی طرف جاتے ہیں. سر 1939 میں قائد اعظم نے برٹشرز کی حمایت کی، 40 میں ریزولوشن آ گئی، قرارداد مقاصد پاکستان آ گئی. ان دونوں کی آپس میں کوئی انٹریکشن ہے؟ بالکل ہے انٹریکشن، کیسے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. سمجھ گیا آپ میری بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ہاں بالکل ہے. اور کیونکہ پچھلے ہم نے بات کی تھی کہ ٹائمنگ ہوتی ہے، مومنٹ ہوتا ہے، مومنٹ ان ہسٹری، ٹھیک ہے نا. وہ سیکنڈ ورلڈ وار نے جو ہے برٹشر کی کمر توڑ دی. کانگریس کی جو اسٹرینتھ تھی، پولیٹیکل اسٹرینتھ تھی، انہوں نے اس کو پلے کیا. جناح صاحب نے جو مسلم لیگ کی اسٹرینتھ تھی اس کو پلے کیا، ٹھیک ہے نا. وہ پلے کر کے انہوں نے الائن کیا بیکاز ٹو اچیو دیٹ آبجیکٹو کہ ہمیں سیلف گورننس ملے اور ہمیں ڈومینیشن نہ ہو، ہندو ڈومینیشن نہ ہو، اس سے ہم بچ کریں. یہ ہوا. 41 میں جب ہم آتے ہیں تو ڈیورنگ دس ویک، یہ جو پیریڈ تھا نا 39 کے سپٹمبر میں دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی، 41 میں جو برٹش امپائر تھا ان کی میجر ریورسز تھیں. ابھی تک امریکہ جنگ میں نہیں آیا، ابھی تک نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے نا. سپورٹ کر رہا تھا. اور یہ ابھی جو ہے ان کی مڈل ایسٹ میں ریورسز ہوئیں. ان کو جو ہے یہاں پر پیسیفک میں سنگاپور، برما، یہ ساری ریورسز ہوئیں. جاپنیز فورسز جو ہیں وہ برما پہ قبضہ کر چکی تھی بائی دسمبر 41، ٹھیک ہے نا. وہ وہاں پر قابض ہو چکی تھی. سنگاپور وہ لے چکے تھے. اس کا ایفیکٹ یہ تھا کہ وہ انڈیا کے بارڈر پہ پہنچ چکے تھے، ٹھیک ہے نا. تو اب سوال یہ تھا کہ وہ انڈیا کو انویڈ کریں گے جاپنیز، ٹھیک ہے نا. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز جو ہے وہ سبھاش چندر بوس ہیں جو انڈین نیشنل آرمی بنی، ٹھیک ہے نا. جو جاپنیز جو کچھ پرزنرز لیے ہوئے تھے انڈین آفیسر، ان کے نیچے انہوں نے ایک انڈین نیشنل آرمی بنائی، ٹھیک ہے نا. تو یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. سر 7 دسمبر 41 پرل ہاربر کیسے دیکھتے ہیں سر؟ اس کو ذرا ڈسکلوز کریں. پرل ہاربر اگین سمائنل مومنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ روزویلٹ چاہتا تھا، ٹھیک ہے نا، جب اٹلانٹک چارٹر ہوا اس سے پہلے ہوا، وہ اگستا جو ایک بیٹل شپ تھی اس پہ چرچل کی اور روزویلٹ کی میٹنگ ہوئی. چرچل بڑا خوش ہوا تھا، ریکارڈ پر ہے. وہ اس لیے خوش ہوا تھا کیونکہ اس کو طاقت چاہیے تھی امریکہ کی، ٹھیک ہے نا، کہ امریکہ کسی طریقے سے جو ہے وہ سپورٹ کرے، وار میں آئے، ٹھیک ہے نا، دوسری جنگ عظیم میں وہ شامل ہو. وہ ریزسٹ کر رہے تھے. وہ ریزسٹ اس لیے کر رہے تھے کہ امریکن پبلک جو ہے وہ ریزسٹ کر رہی تھی. روزویلٹ بہت طاقتور پریزیڈنٹ ہونے کے باوجود وہ بڑا پاپولر پریزیڈنٹ تھا. دوسری ٹرم کیا تیسری ٹرم بھی اس نے لی. وہ نہیں کنونس کر پا رہا تھا کانگریس کو کہ وہ ڈکلیریشن آف وار کرے. اٹلانٹک چارٹر کیا تھا؟ اگریمنٹ ہوا بٹوین چرچل اینڈ روزویلٹ کہ آپ جو ہے برٹش امپائر جو ہے وہ ڈی کالونائز کرے گا. وہ امریکن سپورٹ ملے گی ٹو ون دا وار، لیکن آفٹر دا وار از ون، ٹھیک ہے نا، وہ ڈی کالونائز کرے گا. جہاں جہاں اس کی کالونیز ہیں وہاں سے وہ وڈرا کرے گا، وہ فریڈم دے گا، ٹھیک ہے نا. یہ تھا اٹلانٹک چارٹر. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو آزادی اسی وجہ سے ملی ہے؟ انکل سیم کا بہت بڑا رول ہے، ہمیشہ سے رہا ہے. اور یہ دیکھیں کیا ہو رہا تھا.
امریکہ واز ایمرجنگ ایز اے بگ پاور، ٹھیک ہے نا، اور ڈالر بھی انہیں دونوں اسٹیبلش ہونا شروع ہوا تھا. اور وہ ساری گیم ہوتی ہے مارکیٹس کی، ساری گیم ہوتی ہے ڈومینیشن آف ریجنز کی، ٹھیک ہے نا. یا تو آپ ڈومینیشن کرتے ہیں اس کی ویلتھ کے لیے، نیچرل ویلتھ کے لیے، آئل ہے، ٹن ہے، جو بھی سارے چیزیں تھیں. اس کے علاوہ آپ کو مارکیٹس چاہیے ہوتی ہیں. انڈیا جو ہے وہ بہت بڑا پرائز تھا، ٹھیک ہے نا. اور یہ چاہتے تھے کہ جی وہاں اس کو اگر میں برٹش رول سے نکالوں گا تو میری جگہ بنے گی نا، جگہ بنانے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اٹلانٹک چارٹر کا جو مقصد تھا روزویلٹ کا وہ تھا. سر ایک نظریہ یہ پیش کیا جاتا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ عام سوال یہ پیدا کرتے ہیں لوگ، پوچھتے ہیں کہ برٹشر نے برصغیر کو آزادی دینی تھی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جب برصغیر کو آزادی مل جائے گی تو جو انڈیا ہے، بھارت ہے، وہ بڑا مضبوط ہو جائے گا، اور وہاں پر جو ہے دوسرے سوشلزم کے معاملات اور کیپٹلزم ان کو اس طرح نہیں پنپ پائے گا. تو انہوں نے کہا جی اس لیے جو ہے کسی پلان کے تحت پاکستان کو علیحدہ ایک جگہ دی گئی، انڈیا کو علیحدہ جگہ دی گئی تاکہ انڈیا زیادہ مضبوط ہو. اس میں کوئی حقیقت ہے یا کوئی؟ اس میں ہے، دیکھیں کئی ٹیکسٹ ہیں، کئی کتابیں ہیں، کئی ریسرچ ہے، بہت سی ریسرچ ہے جو یہ ساری چیزوں کو دیکھتی ہے. اب 1941 ٹھیک ہے نا، 7 دسمبر پرل ہاربر جاپنیز کا سرپرائز اٹیک ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ جنگ میں آ گیا. جو روزویلٹ نے کہا ڈے ان انفمی، ٹھیک ہے نا، ڈے ان انفمی 7 دسمبر کی، جی ہمارے ساتھ جو ہے زیادتی ہوئی ہے. اس کو موقع مل گیا اور وہ ڈکلیریشن آف وار ہو گئی اور وہ شامل ہو گئے. اب وہ جب شامل ہوئے تو امریکہ کی جو کیپیسٹی تھی فار انڈسٹریل پاور جنریشن وہ بہت زیادہ تھی، ٹھیک ہے نا. تو ان کے آنے سے چرچل نے تو لوڈیاں ڈالی تھی وہ، اب اس نے کہا اب بچ گیا وہ. اور اس نے وہیں پر اس کا پینتھرا بھی بدلنا شروع کیا، میں کسی طریقے سے جو ہے انڈیا پہ قابض ہی رہوں، کیونکہ چرچل بیسکلی امپیریلسٹ تھا، ٹھیک ہے. لیکن امریکنز نے کہا کہ نہیں اب یہ نہیں ہوگا. تو اس وقت تک للنتھگو جا چکا تھا اور ویول آ چکا تھا، ٹھیک ہے نا. ویول جو ہے وہ اپر مڈل کلاس، برٹش اپر مڈل کلاس سے تھا، اینڈ ہی واز دا فرسٹ سولجر آفٹر، وہ تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے تو تھے ہی، یہ پہلا سولجر وائسرائے تھا، جنرل تھا اور وہ وائسرائے تھا. اس کو جو ہے پہلی دفعہ کہا گیا کہ آپ پارٹیشن آف انڈیا پہ جو ہے نا پلانز بنائیں، باقاعدہ طور، ٹھیک ہے نا. اس نے باقاعدہ پلانز بنانے شروع کیے. چرچل نے کیا کیا، سر اسٹیفرڈ کرپس. سر وہیں پر میں آنا چاہ رہا تھا کہ ہم سارے بیک گراؤنڈ ہمارے سامنے چل رہا ہے. پاکستان نے برٹشرز کی حمایت کی، قرارداد پاکستان آئی، پرل ہاربر ہوا، اٹلانٹک چارٹر ہوا. اس کے بعد امریکہ نے کرپس مشن بھیجا تھا. کہنے کو تو برٹش گورنمنٹ نے بھیجا، لیکن اس کے پیچھے جو متحرک تھے وہ امریکن تھے. امریکن ایمبیسڈر دہلی میں جو تھا اس وقت، اس کی جو ہے وہ برابری پہ آ چکا تھا وائسرائے کے ساتھ، مورلیس، ٹھیک ہے نا. وہ جو مشن آیا یہ مارچ 1942 میں آیا، اور وہ آیا بیسکلی کانگریس کو اور مسلم لیگ کو اپیز کرنے کے لیے کہ آپ فل ٹائم وار ایفرٹ کو سپورٹ کریں، کیونکہ جاپنیز جو ہے نا وہ بارڈر پہ کھڑے تھے، ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ ریزسٹ کریں، وہ یہ سارا کچھ کریں، اور ہم جو ہے اس کے بعد آپ کو ود ان دا برٹش ڈومینین ہم آپ کو سیلف گورننگ اسٹیٹس دیں گے، سیلف گورننگ اسٹیٹس دیں گے. آپ اپنے کانگریس اگین ریفیوزڈ، گاندھی اگین ریفیوزڈ، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اس نے اور اس کے بعد اس نے کوئٹ انڈیا موومنٹ شروع کروائی، جو بہت اس وقت جو ہے اس کا بہت امپیکٹ تھا، ٹھیک ہے نا. اس کا امپیکٹ اتنا تھا، اور کچھ یہ بھی ہے کہ جی شاید امریکنز نے اس کو پرامپٹ بھی کیا تھا کہ آپ یہ کوئٹ انڈیا موومنٹ شروع کریں تاکہ پریشر جو ہے وہ ڈالا جا سکے، تاکہ اس سے نکل نہ سکیں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ جب آپ چیزیں جوڑتے ہیں نا، کڑیاں جوڑتے ہیں، تو یہ کڑی آپ کو نظر آتی ہے. ویول نے جو نقشے بنائے تھے، پاکستان کا نقشہ اس نے پہلے بنایا تھا، جی. اس نقشے میں بلوچستان کو شامل نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے نا. اس نقشے میں بلوچستان کو ایز اے سیپریٹ ڈومینین رکھا ہوا تھا، جیسے عمان تھا، عمان انڈر دی برٹش پروٹیکشن، ٹھیک ہے نا. وہ چاہتا تھا کہ یہاں رہے، لیکن امریکنز نے کہا کہ نہیں، اس کو شامل کیا جائے، یہ پاکستان کا حصہ ہوگا. اور اس پہ جب ڈسکشن ہوتی ہے، اگر پھر آپ ریسرچ کریں، برٹش آرکائیوز میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بائی 43 جو ہے 44 ریورسز ہونی شروع ہو چکی تھی. 1942 میں جرمن آرمی جو ہے وہ اسٹالن گراڈ میں
ان کو بہت بڑی ریورسل ہو چکی تھی اور اس کے بعد ان کی پسپائی تھی. اسٹالن گراڈ کے بعد 1942 کے بعد ان کی پسپائی تھی, ان کو کوئی آگے اس کے بعد نہیں بڑھا. وہ ایک طرف سے ہو گیا. دوسری طرف سے نارتھ افریقہ میں امریکنز نے جا کے انٹرونشن کی, آپریشن ٹارچ جسے کہتے ہیں, وہاں سے انہوں نے جرمن فورسز کو وہاں سے بھی نکالنا شروع کیا. نیکسٹ انہوں نے اٹلی پہ, سسلی پہ پہلے قبضہ کیا, پھر الائز نے, پھر اس کے بعد اٹلی میں انہوں نے اپنی فوجیں اتاری تاکہ وہ وہاں سے جو ہے وہ جرمنی کی طرف پڑھے. سر یہاں پہ 2 کویسچن میں آپ سے اکٹھے کرنا چاہوں گا کہ انڈین نیشنل کانگریس کے لیڈرز جو تھے وہ کیا امریکہ سے ڈائریکٹ ہو گئے جب کرپس مشن آیا؟ اور دوسرا کویسچن یہ, کیا مسلم لیگ کے کسی لیڈرز نے کوئٹ انڈیا جو موومنٹ تھی اس کی حمایت کی تھی؟ نہیں, مسلم لیگ نے کوئٹ انڈیا موومنٹ کی حمایت نہیں کی تھی, نہیں کی تھی. اور کسی لحاظ سے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا. لگتا یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جو ہے کانگریس جو ہے وہ امریکنز نے ان کو انگیج کرنا شروع کر دیا تھا. ٹھیک ہے نا, انہوں نے ڈیفینیٹلی انگیج کرنا شروع کر دیا تھا. لائکلی ہوڈ یہ ہے کہ انہوں نے مسلم لیگ میں بھی جو ہے وہ انگیج کرنا شروع کیا تھا, اور کچھ ایویڈنس ہے کہ وہ انگیجمنٹ جو ہے وہ لیاقت علی خان کے تھرو تھی. سر لیاقت علی جس کا جناح صاحب کو علم بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا, یہ ایک اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا لیاقت دسائی پیکٹ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے نا, دسائی صاحب جو ہیں وہ بھی فری لانس کر رہے تھے کانگریس کے لیے, یہاں سے لیاقت علی خان جو ہے وہ بھی فری لانس کر رہے تھے. دونوں پارٹیوں کو پتہ نہیں تھا کہ آپس میں یہ انہوں نے بیٹھ کے کیا طے کر لیا. ٹھیک ہے نا, طے انہوں نے یہی کیا تھا کہ جی ہم مشترکہ ایک اسٹرگل کریں گے, اور اس کے بعد جو ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ سیلف گورننس ہو تو وہ بٹ ود ان دی اوور آل, ٹھیک ہے نا, امبریلا آف انڈیا. ٹھیک ہے نا, یہ بات ہوئی. اس لیے پھر بعد میں اس میں اختلافات. سر 1940 سے 1945 تک ہم نے ڈسکشن کی ہے. میں لاسٹ کویسچن آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں جو اس سے تھوڑا ہٹ کے ہے. ابھی ہم نے لیاقت علی خان کا ذکر کیا ہے کیونکہ ہمارا مقصد ہے انٹولڈ باتیں کرنا. جی. لیاقت علی خان ہمیشہ سے پاکستان کے لیے کام کر رہے تھے یا پاکستان کے ساتھ مکمل مخلص تھے, اس طرح کچھ؟ دیکھیں, پاکستان کا تو اس وقت وجود نہیں تھا نا, ایک کانسیپٹ تھا یا ایک اسٹرگل تھی, ایک موومنٹ تھی. ان کی پرسنالٹی کو لے کر یہ بات کی جاتی ہے کہ وہ کسی کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے تھے یا مکمل طور پر مسلم لیگ کے ساتھ نہیں تھے. اس طرح کا فیکٹ ہے کوئی آپ سمجھتے ہیں؟ انٹرسٹ مسلم لیگ ہی اپنے انٹرسٹ کو, بڑا آسان ہوتا ہے کہ میں جوڑ دوں نا, میں کہوں یہ میرا انٹرسٹ تو نہیں ہے, میرا یہ تو میری پارٹی کا انٹرسٹ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہماری سیپریٹ جو ہے اسٹیٹ ہو, ٹھیک ہے نا, اس کو جو ہے سیلف گورننس کا رائٹ ملے, اور یہ ہمارا پارٹی کا بھی مقصد ہے. تو میں ذرا بہتر طریقے سے یہ کر رہا ہوں بائی انگیجنگ ود دا پیپل ہو ہیڈ دین آلریڈی ایمرجڈ ایز دا پاور. اب تو اس میں تو کوئی سوال رہ ہی نہیں گیا تھا کہ دا یو ایس واز دی ایمرجنگ پاور, دوسری طرف یو ایس ایس آر تھا. ٹھیک ہے نا, جب نیکسٹ ٹائم ہم کریں گے نا اگلے 5 سال, تو پھر ہم اس پہ بات کریں گے کہ امریکہ کیوں انوالو ہوا تھا, کہ وہ کیوں چاہتا تھا کہ انڈیا کو انڈیپینڈنس ملے, اور وہ کیوں چاہتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ وجود میں آئے. ٹھیک سر لاسٹ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا, تھوڑی سی ہمت کر کے میری اس بات کی تائید کریں کہ پاکستان امریکہ کی وجہ سے وجود میں آیا تھا اور اسی لیے پاکستان ہمیشہ سے امریکہ کا غلام ہے. بہت بڑا رول رہا, اور کچھ اسکالرز جو ہیں وہ اس کو ریفیوٹ کرتے ہیں. اچھا. لیکن ایویڈنس جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں اور آپ اس کو اسٹڈی کریں تو پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ نہیں, یہ اس میں امریکنز کا بہت بڑا رول تھا. اسی لیے انہوں نے 47-48 میں جناح صاحب رائٹ آفٹر انڈیپینڈنس وہ ریئلائز کر چکے تھے, ٹھیک ہے نا, کہ انٹرفیئرنس. ٹھیک سر, اس پر ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے انشاءاللہ 1945 سے 50 تک آنورڈ سے. تو یہ تھا ناظرین آج کی ہماری ایپیسوڈ, جس میں ہم نے جانا کہ دوسری جنگ عظیم میں پاکستان نے کیسے برطانیہ کا ساتھ دیا, قرارداد مقاصد, قرارداد پاکستان کی حقیقت کیا تھی, اس کی اصل ڈیٹ کیا ہے, پرل ہاربر میں کیا ہوا, اٹلانٹک چارٹر کیا تھا, کرپس مشن کیا تھا, اور لیاقت علی خان کے بارے میں کچھ باتیں کی. آج ہماری اس ویڈیو کا یہ مقصد تھا آپ تک کچھ باتیں پہنچائی جائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم 1945 سے 1950 تک پاکستان کی تاریخ کا ذکر کریں گے. ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم.